الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ریاض الصالحین لے کر آنا، تو آپ لے کر آئیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین کے جو مصنف ہے وہ وہی ہیں جو اربعین نووی کے مصنف ہیں۔ ان کا نام امام محی الدین یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ ہے۔ ان کا نام شیخ الاسلام محی الدین امام نووی ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ۔ نام کیا ہے؟ محی الدین امام نووی ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ۔ آپ 631 ہجری میں دمشق کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کب ہے؟ 631 ہجری میں دمشق کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 14 رجب المرجب 676 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات 14 رجب المرجب 676 ہجری میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا تھوڑا سا تعارف تھا، پیچھے بیان کیا تھا، اسی وجہ سے اب ہم حدیث کی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو حدیث کی تعریف یہ ہے کہ حدیث کا لغوی معنی تو کلام ہے، کلام کرنا، یہ حدیث کا لغوی معنی ہے۔ اور جمہور محدثین کی اصطلاح لغوی تعریف تو کلام کرنا ہے، اور جمہور محدثین کی اصطلاح میں اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے قول و فعل، تقریر، صحابہ کرام کے قول و فعل اور تقریر، اور تابعین کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، تقریر، اور صحابہ کرام کے قول و فعل اور تقریر، اور تابعین کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تقریر کا جو معنی ہے نا، تقریر کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی موجودگی میں کسی شخص نے کوئی عمل یا کوئی بات کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل یا اس بات سے منع نہ کیا ہو، رد نہ کیا ہو، بلکہ خاموشی اختیار کی ہو، تو اسی طرح اس کو حدیث تقریر کہیں گے۔ اسی طرح کسی صحابی یا تابعی کے سامنے کوئی عمل یا قول پایا گیا اور انہوں نے اس کا رد نہ کیا، تو یہ بھی حدیث ہوئی، یہ بھی کیا ہوئی؟ حدیث ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اصطلاحات پڑھ لیتے ہیں حدیث کی کچھ، پھر کچھ پڑھیں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ حدیث کی میں اقسام اور اصطلاحات بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو حدیث ایک ہوتی ہے مرفوع، ایک ہوتی ہے موقوف، ایک ہوتی ہے مقطوع۔ حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں جس حدیث کی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ جس حدیث کی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ حدیث موقوف جس حدیث کی سند کسی صحابی تک پہنچے اسے حدیث موقوف کہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، صحابی تک پہنچے، اسے حدیث موقوف کہیں گے۔ حدیث مقطوع وہ حدیث جس کی سند کسی تابعی تک پہنچے، اسے حدیث مقطوع کہیں گے، اسے حدیث مقطوع کہیں گے۔ جس حدیث کی سند کسی تابعی تک پہنچے اسے حدیث مقطوع کہیں گے۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل تقریر حدیث مرفوع ہے، کسی صحابی کا قول و فعل تقریر حدیث موقوف ہے، کسی تابعی کا قول و فعل اور تقریر حدیث مقطوع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں نور الاضاء کا فصل فی تحیۃ المسجد وصلاۃ الضحیٰ واحیاء اللیل۔ فصل ہے یہ تحیۃ المسجد اور چاشت کی نماز اور شب بیداری کی نماز کے بارے میں یہ فصل ہے۔ ٹھیک ہے، سننا
تحیۃ المسجد برکعتین قبل الجلوس، سنت ہے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا بیٹھنے سے پہلے، یعنی کہ مسجد میں جب جائے بندہ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تعظیم کرتے ہوئے جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھیں، بشرط کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو پھر اس ٹائم بندہ تسبیح و تحلیل کرے، ذکر و اذکار کرے۔ وَأَدَاءُ الْفَرْضِ يَنُوبُ عَلَيْهِ عنْهَا، اور فرض کا ادا کرنا اس کی نیت سے، اور فرض کا ادا کرنا اس کی نیت سے۔ وَكُلُّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز ادعا اس کو ادا کرے عند الدخول، داخل ہونے کے وقت، بغیر تحیۃ المسجد کی نیت کے، بغیر تحیۃ المسجد کی نیت کے، وہ بھی وہی اسی میں شامل ہے۔ بندہ سنتیں پڑھ لے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے، یعنی کہ یہ تعظیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ فارغ جا کر بیٹھے کہ ابھی جماعت میں ٹائم رہتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ پڑھ لے، اگر جماعت کھڑی ہے تو پھر جماعت میں ہی شرکت کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہے، یہ بھی تعظیم کے لیے ہے۔ وَنَدَبُ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور مستحب ہے رات کو نماز کرنا، اور وصلاۃ الاستخارۃ، اور استخارہ کی نماز، رات کو نماز یعنی کہ تہجد پڑھنا، یہ بڑی ہی اچھی نماز ہے، اور رسول اللہ نے اس کو ہمیشہ اختیار کی ہے، اور رسول اللہ پر تو یہ فرض تھی تہجد کی نماز، امت پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا تو کہتے ہیں اور استخارہ کی نماز، یعنی کہ بندہ نہ کوئی کام کر رہا ہو تو اب رب تعالیٰ کی اجازت لینے کے لیے بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کہے کہ یا اللہ یہ اگر کام میرے لیے اچھا ہو تو کر دے، اگر نہ اچھا ہو تو مجھے اس سے بچا، اس طرح استخارہ کرے، پھر 7 دن تک استخارہ کرے۔ اگر تو رات کو اگر نہ بندے کو نہ سفید چیز نظر آئے تو ہاں کی طرف اشارہ کہ یہ کام کر لو، اگر لال چیز یا کالی چیز نظر آئے بندے کو خواب میں تو نہ کی طرف اشارہ کہ نہ بندہ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو استخارہ یہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، ہر کسی کو اپنا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہمیں استخارے کا علم اس طرح سکھایا جس طرح قرآن کا علم سکھایا کرتے تھے، تو خود ہی کرنا چاہیے، کسی سے کروانا نہیں چاہیے، بندہ نیت کر لے استخارے کی۔ یہ رات کو سوتے وقت، اور وہ تسبیح والا وہ بھی بالکل آسان ہی ہے استخارہ، ٹھیک ہے۔ اور حاجت کی نماز پڑھے، یعنی کہ بندے کو کسی چیز کی حاجت ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا۔ اور مستحب ہے رمضان کے آخری 10 راتوں میں نماز پڑھنا، آخری 10 راتوں کو زندہ کرنا، نماز پڑھنا۔ وَإِحْيَاءُ لَيْلَةَ الْعِيدَيْنِ، اور عیدین کی آخری 10 کو میں نماز پڑھنا۔ لیالی عشری ذی الحجۃ، اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں نماز پڑھنا۔ ولیلۃ نصف من الشعبان، اور شعبان کے نصف میں یعنی کہ شب برات کی رات میں نماز پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور مکروہ ہے اجتماع کرنا رات کے زندہ کرنے کی نیت سے ان راتوں میں سے مسجد میں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنے کا حکم ہے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھی جائے، لیکن آج کل وہ دور نہیں رہا، اگر بندہ جماعت کروا لے تو بندے پڑھ لیتے ہیں، جماعت نہ کروائے تو نہیں پڑھتے، تو اسی پر حکم ہے کہ وہ جماعت کروا لے، یہ بہتر ہے کیونکہ نہیں پڑھتے آج کل کے لوگ۔ آگے نکالیں آپ نصاب المنطق، آگے نصاب المنطق کا وہ مسورات اربع میں تناقض، آپ نے سبق نمبر 13 میں قضیہ مسورہ کے 4 اقسام مسورات اربع کے سور تو پڑھے ہیں، اب یہاں ان کے مابین تناقض کی صورتیں کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسورات اربع میں تناقض کے پائے جانے کے لیے مذکورہ وحدت ثمانیہ کے علاوہ ایک اور بھی شرط ہے کہ ایک قضیہ کلیہ تو دوسرا کا جزیہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح مسورہ اربع کے مابین تناقض موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آئے گی، جس طرح کہ کل انسان حیوان بعد الحیوان لیس بانسان آیا، ٹھیک ہے، بعد الحیوان لیس بانسان، یہ موجبہ جزیہ کی نقیض سالبہ کلیہ ہے، بعد الحیوان انسان کی نقیض لا شیء من الحیوان بانسان، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ آتی ہے، اور لا شیء من الحیوان بفرس کی نقیض بعد الحیوان فرس، سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ بعد الحیوان لیس بانسان کی نقیض کل حیوان انسان آتی ہے۔ یہ میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، آسان ہی ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ آگے یہ قاعدہ نمبر سوال نمبر 4 ہے نا،
ہر سنی مومن ہے، کچھ گاڑیاں رات میں چلتی ہے، بعض ابیت حیوان ہے. یہ آپ قضایا کے نقائص بیان یہ کر کے آنے ہیں آپ نے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. آگے عکس مستوی. عکس کا لغوی معنی تو لوٹنا ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد قضیہ کے صدق اور کیف یعنی کہ ایجاب و سلب کو باقی رکھتے ہوئے طرفین قضیہ موضوع و محمول کو اس طرح پلٹ دینا کہ معمول کو موضوع اور موضوع کو محمول بنا دیا جائے. جیسے کل انسان حیوان کی ترتیب بدل کر بعد الحیوان انسان کر دینا عکس ہے. اس مثال میں پہلا قضیہ اصل اور دوسرا معکوس ہے، لیکن مناطقہ اسے عکس کا نام دیتے ہیں. نیز عکس مستوی کا دوسرا نام عکس مستقیم ہے. آگے فائدہ. بقایا صدق سے مراد یہ ہے کہ اگر عکس سے پہلا قضیہ سچا تو اب بھی سچا رہے، اگر پہلا جھوٹا تو اب بھی جھوٹا رہے. اور بقایا کیف سے مراد کہ پہلا سالب ہے تو اب بھی سالب رہے، پہلا موجب ہے تو اب بھی موجبہ رہے. آگے پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے. آگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عبارت نکال کر آنا، ہر کتاب کی آپ نے عبارت نکالنی ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے آپ نے پڑھنا ہے. آگے فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. کلام کی تعریف کر رہے ہیں. لفظ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ ضمن میں لینے والا ہو. والاسناد نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى بحيث تفید المخاطب فائدة تامة یصح السکوت علیہا. اسناد دو کلموں میں ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف، دو کلموں میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا اس حیثیت کے ساتھ کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے اور اس پر سکوت بھی صحیح ہو. مخاطب کو فائدہ تامہ دے، اس پر سکوت بھی صحیح ہو. جس طرح کہ کام زید قام، زید کھڑا ہے، وقام زید، زید کھڑا ہے. قائم زید کھڑا ہونے والا ہے اور قام زید، زید کھڑا ہے. اور نام رکھا جاتا ہے جملہ. نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جملہ. پس معلوم ہو گیا کہ کلام نہیں حاصل ہوتا مگر دو اسموں سے، جس طرح کہ زید قائم، اور نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ. یا ایک فعل اور اسم سے، جس طرح کہ قام زید، نام رکھ دیا جملہ فعلیہ. کیونکہ نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ ان دونوں کے علاوہ میں، اور کلام کے لیے ضروری ہے ان دونوں کا ہونا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اذ لا یوجد مسند سے یہ خلاصہ بیان کر دیا، اس کا وضاحت کر دی کہ یہ کیوں کہا کہ فعل اور اسم ہو یا دو اسم ہو، ان کے بغیر جملہ نہیں ہوتا. کیوں جملہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ جب بھی فعل اور اسم ہوں گے یا دو فعل اکٹھے آئیں گے تو تب بات مکمل ہوگی، سکوت صحیح ہوگا. کیوں صحیح ہوگا؟ کیونکہ اس میں فعل اور اسم ہو تو تب بھی مسند اور مسند الیہ جمع ہوتے ہیں، یا فعل اور یا دو اسم ہو تو تب بھی مسند اور مسند الیہ جمع ہوتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، اور کلام کے لیے یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب یہ دونوں نہیں ہوں گے تو کلام مکمل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا اسم اور فعل ہوں یا دو اسم کا ہونا ضروری ہے. اذ فإن قیلا سے اعتراض ہے، قلنا سے جواب ہے. اب سائل سوال کرتا ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ کلام صرف دو صورتوں میں ہی حاصل ہوتا ہے. کلام صرف دو صورتوں میں ہی حاصل ہوگا کہ یا تو دو اسم ہو یا ایک فعل اور ایک اسم ہو تو حاصل ہوگا، ان کے علاوہ حاصل نہیں ہوگا. ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جو ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، پھر بھی کلام حاصل ہو رہا ہے. سب کے نزدیک اتفاق ہے کہ کلام حاصل ہو رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ کلام حاصل نہیں ہو رہا، سب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کلام حاصل ہو رہا ہے. جس طرح کہ یا زید، اب یا حرف ہے، زید اسم ہے، تو آپ کے نزدیک تو کلام مکمل نہیں ہونا چاہیے، جملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سب کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو بات کہی تھی کہ ایک اسم ہو ایک فعل ہو یا دو اسم ہو تو ہم اسی بات پر قائم ہیں. یہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ یا زیدو میں یا حرف ہے اور زید اسم ہے، اب یہاں پر یا حرف تو ہے لیکن یہ بمعنی یہ حرف ندا ہے، اور حرف ندا ادو یا اور اطلبو کے قائم مقام ہوتا ہے. حرف تو ہے لیکن حرف فعل کے قائم مقام ہے، ادعو کے قائم مقام ہے، لہذا ایک فعل ہو گیا ایک اسم ہو گیا. آپ کا اعتراض کرنا وارد نہیں آتا، یہ حرف تو فعل کے قائم مقام ہے، لہذا آپ کا اعتراض
درست نہیں ہے۔ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں فین کی پس اگر کہا جائے کہ تاکید اعتراض وارد آتا ہے ندا کے ساتھ، جس طرح کہ یا زید، تو ہم کہتے ہیں کہ حرف ندا تو قائم مقام ادعو اور اطلب کے، اور وہ فعل ہے، اور پس اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا۔ اور جب فارغ ہوئے مقدمہ سے، پس چاہیے کہ ہم شروع کریں تیسری اقسام میں، تیسری اقسام میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آنا ہے، آگے عبارت نکال کر آنی ہے اس کی بھی، اور ہدایت النحو کی بھی، اور نور الاضاء کی بھی آگے آپ نے عبارت اچھی طرح سے نکال کر آنی ہے۔ آگے ریاض الصالحین کی بھی آپ کو عبارت نکالنی پڑے گی، ابھی 1-2 دن تو نہیں، وہ طریقے میں اقسام بیان کر رہا ہوں حدیث کہ آگے پھر جب میں آپ کو کہوں گا تو آپ عبارت نکال کر اس کی بھی آیا کرو گے۔ ٹھیک ہے، محنت کر کے پڑھا کرو، آپ نے مزدوری کو ضائع نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے پڑھو، مزدوری ضائع نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔